السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ کو کیسے لینے کے دینے پڑ گئے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں تقریباً 2 سال سے قید ہیں۔ عدالت نے 2 سال ہسپتال میں گزارنے پر 3 سوالات اٹھا دیے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں یہ بھی بتائیں گے کہ عدالت نے ان کی میڈیکل رپورٹ کیوں مسترد کی ہے، چیف سیکرٹری سندھ اور ڈاکٹر سے کیا جواب طلب کیا ہے اس میڈیکل رپورٹ کے بارے میں جو عدالت کے اندر پیش کی گئی تھی۔ ٹرائل مکمل نہ ہونے کے ذمہ دار بھی خورشید شاہ قرار دیے گئے ہیں۔ یہ سب معاملات سندھ ہائی کورٹ کے تحریری حکم میں سامنے آئے ہیں جو کسی میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ساری معلومات سننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ سید خورشید شاہ کی ضمانت منسوخ کیے جانے کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس شمس الدین عباسی اور جسٹس امجد علی صحتو پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ایسا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ خورشید شاہ کی سپریم کورٹ سے بھی ضمانت کے امکانات معدوم ہو گئے ہیں۔ عدالت عالیہ کی طرف سے 5 اور 12 جولائی 2021 کو ہونے والی 2 سماعتوں کے بعد 27 جولائی کو تحریر کیا گیا فیصلہ جاری کیا گیا ہے جو 11 صفحات اور 14 پیراگرافز پر مشتمل ہے۔ جسٹس شمس الدین عباسی نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران خورشید شاہ کی جانب سے سابق اٹارنی جنرل مخدوم علی خان ایڈوکیٹ اور محفوظ احمد عوان ایڈوکیٹ پیش ہوئے، جبکہ ریاست کی جانب سے اسپیشل پراسیکیوٹر نیب عبید اللہ ابڑو اپنے تفتیشی افسر کے ہمراہ پیش ہوئے۔ خورشید شاہ کی جانب سے ضمانت کے لیے دائر کی جانے والی یہ دوسری درخواست تھی جو مسترد کی گئی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی جو میرٹ پر ہائی کورٹ نے 22 اپریل 2021 کو مسترد کر دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، لیکن سپریم کورٹ میں پھر انہوں نے وہ بعض وجوہات پر واپس لے لی تو 4 جون 2021 کو وہ درخواست نمٹا دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ سے درخواست واپس لینے کے بعد خورشید شاہ نے دوبارہ ہارڈ شپ اور ٹرائل میں تاخیر کی بنیاد پر نئی درخواست ہائی کورٹ میں جمع کرائی تھی۔ سید خورشید شاہ پر آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام کے تحت جو ریفرنس دائر کیا گیا اس میں الزام ہے کہ وہ 1969 سے لے کر 1988 تک سکھر میونسپل کارپوریشن میں اور اس کے بعد وہ مختلف ادوار میں 1988 سے 1994 تک رکن سندھ اسمبلی رہے اور وزیر کے عہدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد وہ مختلف ادوار میں رکن قومی اسمبلی اور قائد حزب اختلاف رہے۔ وہ مختلف وزارتوں کے وزیر بھی رہے۔ ریفرنس میں بتایا گیا ہے کہ خورشید شاہ کے پاس سال 2005 سے سال 2008 کے دوران خورشید شاہ اور ان کے زیر کفالت جتنے بھی افراد تھے ان کی تنخواہ اور کاروبار سے یا وہ ذرائع جو معلوم ہیں ان سے 6 کروڑ 74 لاکھ اور 88 ہزار سے زائد رقم کمائی گئی، لیکن سید خورشید شاہ اور ان کے ورثاء اور بے نامی داروں کے نام پر جو پراپرٹی خریدی گئی ان کے ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں رکھتی۔ وہ بہت زیادہ رقم کی پراپرٹی انہوں نے خریدی ہے جس کا انہوں نے جواب پیش نہیں کیا۔ ریفرنس میں یہ بھی بتایا گیا کہ غیر قانونی طریقے سے جو دولت حاصل کی گئی اس کی مالیت 2005 سے 2008 تک 71 کروڑ 57 لاکھ 43 ہزار 751 روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ ملزمان یہ دولت حاصل کرنے کے ذرائع بتانے میں ناکام رہے ہیں۔ ریفرنس میں یہ بھی بتایا گیا کہ خورشید شاہ نے اپنے اور زیر کفالت افراد کے نام پر 5 اکاؤنٹس کھلوائے جن کے ذریعے غیر قانونی طور پر بھاری رقوم ٹرانسفر کی۔ عدالت نے خورشید شاہ کے وکیل کے جو دلائل تھے ان کو بھی اپنے فیصلے کا حصہ بنایا ہے، جس میں انہوں نے یہ موقف اپنایا تھا کہ خورشید شاہ مسلسل 1 سال 10 ماہ سے جیل میں ہیں۔ وہ بوڑھے انسان ہے اور طے شدہ قانون کے مطابق تیز ترین ٹرائل ہر ملزم کا حق ہوتا ہے اور درخواست گزار کو غیر معینہ مدت تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ کیس ہارڈ شپ کے زمرے میں آتا ہے جس کی وجہ سے خورشید شاہ ضمانت کے مستحق ہیں۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ اسپیشل پراسیکیوٹر نیب اور تفتیشی افسر نے ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ نیب قانون کے تحت الزامات کا سامنا کرنے کی وجہ
से खुर्शीद शाह फौजदारी कानून की शिक 497 के तहत जमानत का दावा नहीं दायर कर सकते। खुर्शीद शाह के खिलाफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साबित करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं, जिनमें गवाहाना के बयानात और दीगर दस्तावेजात भी शामिल। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि खुर्शीद शाह हार्डशिप की बुनियाद पर जमानत की रियायत देने के मुस्तहिक नहीं है, इसी वजह से हुकूमत ने उनके अख्ताल को उनके लिए सब जेल करार दे रखा है। अदालत ने खुर्शीद शाह के वकील की तरफ से की गई गलत बयानी को अपने फैसले के अंदर बेनकाब कर दिया है और खुर्शीद शाह के मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद किया है। पैराग्राफ नंबर 9 में अदालत ने लिखा है कि केस के रिकॉर्ड से इंकशाफ होता है कि मुल्ज़म खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की शिकायत पर इंक्वायरी का आगाज़ 7 मई 2019 को किया गया, जिसको बाद में इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया गया और 19 दिसंबर को रेफरेंस दायर किया। नैब ने खुर्शीद शाह को 18 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया। वो 19 नवंबर 2011 तक रिमांड पर नैब सखर की तहवील में रहे। रेफरेंस फाइल होने के बाद 30 नवंबर 2020 को उन पर फर्द जुर्म आयद की गई। इसके बाद 11 माह में 30 पेशियाँ हुई। दरख्वास्त गुजार की ज़मानत पर रिहाई के लिए अदालत ने कहा है कि उन्होंने डायरीज का जायज़ा लिया, जिससे ये इंकशाफ हुआ कि खुर्शीद शाह पर फर्द जुर्म वक्त पर आयद ना हो सकने की सिर्फ वजह यह थी कि जो मुल्ज़मान ज़मानत है, यानी खुर्शीद शाह के जो शरीक मुल्ज़मान थे, वो जो जिनकी ज़मानत हो गई थी, वो कभी एक मुल्ज़म ज़मानत पर नहीं आता था और कभी दूसरा। तो दूसरी उसमें जो वजह वो ये थी कि मुल्ज़मान ये दरख्वास्त दायर कर देते थे कि खुर्शीद शाह के भतीजे जुनेद कादर शाह मफरूर हैं, उनके खिलाफ फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई मुकम्मल की जाए, फिर फर्द जुर्म आयद की जाए। तो अदालत ने लिखा है कि यहाँ ये लिखना ज़रूरी है कि इस मामले में 17 नामुल्ज़मान नामजद हैं जो खुर्शीद शाह के करीबी रिश्तेदार, हॉटमैन और बेनामीदार हैं। अदालत ने लिखा है कि रिकॉर्ड से ये इंकशाफ होता है कि 24 अक्टूबर 2020 से 18 फरवरी 2021 तक 7 पेशियों पर शरीक मुल्ज़मान में से कभी एक की तरफ से इल्तवा की दरख्वास्त दे दी जाती थी, कभी दूसरे शरीक की मुल्ज़म की तरफ से। ऐसे मामले में जहां मुल्ज़मान जानबूझकर गैर हाज़िर रहे हों और किसी भी वजह से इल्तवा लिया हो, उस सूरत में मुल्ज़मान के कंडक्ट का नोटिस लिया जा सकता है। ये अदालत ने कहा है कि ट्रायल में ताख़ीर के ग्राउंड्स के बावजूद ज़मानत देने से इनकार किया जा सकता है। अदालत ने मज़ीद लिखा है कि जिस केस में नैब कानून के तहत मुल्ज़मान ट्रायल का सामना कर रहे हों, वहाँ फौजदारी कानून की शिक 497 का इतलाक़ नहीं किया जा सकता। ताहम ट्रायल की तकमील का सवाल हर केस के हक़ाइक़ और हालात की रोशनी में मेरिट पर देखा जाता है। आला अदालतों ने आइन के आर्टिकल 4 और 15 की रोशनी में हार्डशिप कानून वाज़ेह कर रखा है, इसलिए इस दरख्वास्त की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस हवाले से हाई कोर्ट ने तलत इसहाक बनाम नैब केस का हवाला दिया है। अदालत फैसले में लिखती है कि प्रोसिक्यूटर नैब ने दलाइल के दौरान बताया कि हाई कोर्ट सखर बेंच में ताहिर शाह और मोहम्मद अली शाह की जानिब से दायर दरखास्तों पर अदालत ने 29 जून और 7 जुलाई 2021 को अहकामात जारी किए, जिनकी रोशनी में सखर के अस्पताल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को सब जेल करार दे दिया गया और खुर्शीद शाह की देखभाल के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। वहाँ पर खुर्शीद शाह नॉर्मल ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं और वहाँ वो अपने तमाम अमूर अंजाम देते हैं और सरकारी हुकाम से मुलाकातें भी करते हैं। अदालत ने लिखा है कि अस्पताल से खुर्शीद शाह की रिपोर्ट्स भी मंगवाई गई हैं। अदालत ने खुर्शीद शाह की उन रिपोर्ट्स को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है। अदालत ने इन रिपोर्ट्स को मन घड़त और जाली करार दिया है। अपने फैसले में अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और रिपोर्ट्स जारी करने वाले डॉक्टर मुद्दीन कमर से 3 सवालात के जवाब मांगे हैं। सवाल नंबर 1 में अदालत ने पूछा है कि वो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मुल्ज़म तकरीबन 2 साल से अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अदालत का कहना है कि उस मर्ज़ के हवाले से रिपोर्ट पेश की जाए जिससे ज़ाहिर हो कि इतने अरसे में इस मर्ज़ का कोई और मरीज़ भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। सवाल नंबर 2 में अदालत ने यह सवाल उठाया है कि क्या मुल्ज़म अस्पताल से कोई सियासी या ऑफिशियल गवर्नमेंट एक्टिविटी कर रहा है। सवाल नंबर 3 में अदालत ने पूछा है कि कब इस अस्पताल को सब जेल करार दिया गया। हुकूमत की जानिब से सब जेल करार देने के नोटिफिकेशन की कापी भी अदालत में पेश की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया है कि ये मामला अदालत में पेंडिंग है, यानी ये जो
ہسپتال میں رہنے والا معاملہ ہے خورشید شاہ کا، وہ عدالت میں پینڈنگ رہے گا اور اوپر دیے گئے سوالات کے حوالے سے معاملے کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ابھی عدالت ان 3 سوالات کے حوالے سے کوئی آبزرویشن دینے سے اجتناب کر رہی ہے۔ عدالت نے لکھا ہے کہ یہ حیران کن امر ہے کہ ایک شخص جو 9 ستمبر 2019 سے جوڈیشل ریمانڈ سے لے کر اب تک ہسپتال میں تمام سہولیات انجوائے کر رہا ہے، اس نے کبھی خرابی صحت کی بنیاد پر ضمانت نہیں مانگی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خورشید شاہ کو ایسی کوئی بیماری نہیں جس سے ان کی زندگی کو خطرہ ہو، اور وہ سکھر کے اس ہسپتال میں نارمل زندگی گزار رہا ہے، جس کو حکومت کی جانب سے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے سب جیل قرار دیا گیا ہے۔ اپنے فیصلے میں عدالت لکھتی ہے کہ ان حالات میں جیل میں قید کسی اور کیس کی طرح ہم نے خورشید شاہ کے کیس کا بھی ہارڈ شپ کے گراؤنڈ پر بھی جائزہ لیا۔ اس کیس میں ملزم نے ایک دن بھی جیل میں نہیں گزارا، جو ملک کے نظام پر سوالیہ نشان ہے۔ عدالت نے سوال اٹھایا ہے کہ ملزم کیسے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا فائدہ لے سکتا ہے۔ ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ ملک سے کرپشن کے خاتمے کے معیار سیٹ کرنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے تاکہ ہر سطح پر احتساب کا کلچر پروان چڑھایا جا سکے اور ملکی نظام سمیت اداروں کو کرپشن سے پاک کیا جا سکے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ اس معاملے میں درخواست گزار ہارڈ شپ کی بنیاد پر اپنا کیس بنانے میں ناکام رہا ہے اور کیس میں تاخیر کا ذمہ دار استغاثہ نہیں بلکہ شریک ملزمان ہے، اس لیے ملزم کو ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ خورشید شاہ ہارڈ شپ یا تاخیر کی بنیاد پر اپنا کیس بنانے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے درخواست ضمانت مسترد کی جاتی ہے، لیکن ملزم کے تیز ترین ٹرائل کے حق کو محفوظ بنانے کے لیے ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ٹرائل کورٹ بغیر التوا دیے تیزی سے کیس کو نمٹائے۔ عدالت نے ہدایت کیا کہ ٹرائل کو ترجیحاً 6 ماہ کے اندر کیس نمٹانا چاہیے۔ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں فیصلے میں دی گئی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر شواہد اور ریکارڈ کی روشنی میں کیس کا فیصلہ میرٹ پر کرے۔ ہائی کورٹ نے دفتر کو ہدایت کی ہے کہ یہ حکم فوری طور پر عمل درآمد کے لیے احتساب عدالت کو بھجوایا جائے۔ قانونی ماہرین کے مطابق ہائی کورٹ نے جو آبزرویشنز اپنے فیصلے کے اندر دے دی ہیں، اس کے بعد اب سپریم کورٹ سے خورشید شاہ کی ضمانت کے امکان بھی معدوم ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ، جس میں سندھ ہائی کورٹ نے سید خورشید شاہ کی طرف سے بتائے گئے جھوٹے بیانات کو یکسر مسترد کیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آئندہ خورشید شاہ کے وکلاء سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں یا نہیں۔